الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ تھا داستان عشق و وفا، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین کی کرامات کا تذکرہ کرتے تھے یا عادل منصف بادشاہوں کے عدل کا. اس سلسلے میں ہم کوئی قصہ یا واقعہ بیان کیا کرتے تھے. آج ہم آپ کو واقعہ بیان کرتے ہیں مالک بن دینار کا. یہ اللہ کے بہت اونچے پائے کے ولی گزرے ہیں. اللہ نے ان کو بڑا صاحب و کشف و کرامات بنایا ہے. چنانچہ ان کے دوست جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اور مالک بن دینار ہم دونوں بصرہ کے سفر میں گئے تو بصرہ سے جب گزرے تو مختلف مقامات سے مختلف گلی کوچوں سے گزرے چلے جا رہے تھے. ہم نے ایک جگہ ایک محل دیکھا. ہم اس محل پہ پہنچے اور محل کے اندر داخل ہوئے تو اندر مزدور اور مستری لگے ہوئے تھے، اس محل کو بنا رہے تھے. اور ایک طرف ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کھڑا ہے جو ان کو انسٹرکشن دے رہا تھا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ چیز یہاں رکھو، یہ چیز یہاں رکھو. تو مالک بن دینار نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھا کتنا حسین و جمیل و خوبصورت انسان ہے اور کس انداز سے جو ہے اس محل کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور کتنا اس کی چاہت نظر آتی ہے کہ وہ اس محل کو پورے اچھے اور اعلیٰ انداز کے اندر جو ہے مکمل کر لے. لیکن مجھے اس نوجوان پر ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے اور یہ نوجوان جنتوں کا نوجوان بن جائے. یہ بات کہی اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اس نوجوان سے ملاقات کی. مالک بن دینار کو اس نے پہچانا نہیں تھا تو ملاقات کر کے بیٹھ گئے. لیکن اچانک اس نے کچھ دیر کے بعد پہچانا کی تو مالک بن دینار ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے ولی اور زمانے کے بڑے امام تھے تو وہ کھڑے ہو کے اس نے تعظیم کی اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے. تو مالک بن دینار نے اس نوجوان سے کہا کہ تم یہ جو محل بنا رہے ہو اس محل پر کتنا خرچ کرنے کا تمہارا ارادہ ہے، مزید کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درم. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 1,00,000 درم یوں سمجھے کہ 1 ملین ہے، تو 1 ملین کا گویا کہ مزید انویسٹمنٹ اس نے کرنی ہے. تو مالک بن دینار نے کہا کیا یہ تم 1,00,000 درم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اس کو کسی ایسے مصرف خیر کے اندر خرچ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں تیرے لیے جنت کے اندر محل کا ضامن بن جاؤں، اور وہ ایسا محل ہو کہ وہاں صرف محل ہی نہ ہو بلکہ حور و قصور بھی ہوں اور وہاں سرخ یاقوت کے خیمے اور کبے بھی ہوں اور وہاں پر جو انواع کی ایسی نعمتیں ہوں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے سنی ہوں، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا ہو. تو کیا میں ایسے محل کا تمہارا ذمہ دار ہو جاؤں اگر تم یہ مجھے دے دو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے 1 رات مہلت دیجئے، سوچنے کا موقع دیجئے. کہ ٹھیک ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے آ گئے تو ساری رات جو ہے مالک بن دینار جو اسی کی طرف متوجہ رہے، اس نوجوان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور فکر میں ہے کہ اب نوجوان صبح کیا فیصلہ کرتا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہم پھر اس نوجوان کے محل کی طرف گئے. دیکھا کہ وہ نوجوان دروازے پر ہی بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہے. جیسے ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ کو کل کا وعدہ یاد ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا بالکل یاد ہے. تو کیا تم وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی 1,00,000 درم دے کے تم جنت کے محل کو خریدنے کو تیار ہو؟ اس نے کہا میں بالکل تیار ہوں. تو چنانچہ اسے یہ کہا اور جب وہ توڑے کے توڑے درہم کے لا کے مالک بن دینار کے سامنے رکھ دیے، یعنی بھری ہوئی بوریاں جو دینار کے سامنے 1,00,000 رکھ دیں، کہا کہ یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور ایک قلم دوات اور کاغذ آپ کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اس کے اوپر آپ لکھ دیجئے جو ہمارا سودا ہوا ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ کے ہاں ایک محل کا ضامن ہو گیا ہے. اگر اللہ اس محل میں مزید اس کو عطا کر دے تو اللہ کا فضل ہوگا، اور اس کے علاوہ اس محل کے علاوہ ایک اور محل کا میں ضامن ہوتا ہوں کہ وہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہو اور پہلے محل سے زیادہ وسیع ہو، اور میں اس کا بھی ضامن ہوتا ہوں. یہ لکھ کے مہر کر دیا اور اس کے حوالے کر دیا. جعفر بن سلیمان کہتے ہیں ہم وہاں سے آ گئے. 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے مالک بن دینار مسجد سے نکلے تھے کہ دیکھا کہ جو محراب پر نظر پڑی تو محراب میں ایک کاغذ دیکھا
کاغذ دیکھا، مالک بن دینار آگے بڑھے، اس کاغذ کو اٹھایا تو وہ وہی کاغذ تھا کہ جو اس نوجوان کو لکھ کے دیا تھا۔ اس کاغذ کی پشت کو دیکھا، اس پشت کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا بغیر سیاہی کے تحریر لکھی ہوئی تھی، اور لکھا ہوا تھا کہ اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے، اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے نام، کہ مالک بن دینار نے جو ہے وہ مالک بن دینار کے لیے برات نامہ ہے یہ، کہ مالک بن دینار نے ہم پر جو ہے ضمانت کی تھی اس نوجوان کے لیے ایک محل کی، ہم نے اس ضمانت کو پورا کر دیا، اس نوجوان کو محل دے دیا، بلکہ 70 گنا زیادہ دے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تحریر انہوں نے دیکھی تو اس کاغذ کو انہوں نے لیا تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فوراً اس محل پہ پہنچے، اس جگہ پہ، جب وہاں دیکھا تو اس دروازہ جو سیاہ ہوا ہے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جا کے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ اس نوجوان کا کل جو گزشتہ جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ غسل دینے والا کون ہے، کہ جی فلاں شخص غسل دینے والا۔ اس غسل دینے والے غسال سے ہم ملے، اس سے مالک بن دینار نے پوچھا کہ تو نے اس کو غسل دیا؟ اور کہا میں نے غسل دیا۔ کہا کہ وہ جب اس کی موت کس طرح آئی، اس کی تفصیلات ہمیں بتاؤ۔ کہا کہ مرنے سے پہلے اس نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ جب تو میری جو ہے تکفین کر چکو تو یہ کاغذ جو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، کفن کے اندر رکھ دینا۔ لہذا میں نے وہ ایک کاغذ تھا وہ کفن کے اندر رکھ کے اس کا جو ہے کفن اس کو لپیٹ دیا۔ تو مالک بن دینار نے وہ کاغذ نکالا، کہا کہ یہ کاغذ تو نہیں تھا، تو وہ کہا کہ خدا کی قسم یہی کاغذ تھا، یہی وہ تحریر تھی، یہی کاغذ تھا کہ جو اس نوجوان نے مجھے دیا تھا۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عہد کو پورا کر دیا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک اور نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ مالک بن دینار میں بھی تمہارے ساتھ یہ سودا کرنے کو تیار ہوں، آپ کو میں 2 لاکھ دینار دیتا ہوں، آپ بھی میرے لیے جنت کے اندر محل کے ضامن ہو جائیے۔ لیکن مالک بن دینار نے کہا کہ نہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بات گزر چکی، اس لیے کہ الفضل للمتقدمی، جو پہلے آیا اس نے پہلے ہی پایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی علیم و قدیر ہے، اب کسی دوسرے کے لیے یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہہ کہ مالک بن دینار وہاں سے اٹھ گئے۔ اور جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی مالک بن دینار کو نوجوان یاد آتا تھا تو آپ روتے تھے اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو ناظرین دیکھا، اللہ والوں پر بھی ایک موج آتی ہے، اللہ والوں پر ایک شان ظاہر ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ پر اعتماد کر کے جو بول دیتے ہیں، اس وقت جو قسمت والا پہلے اٹھا بس وہ پا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ جو ڈرتا رہا، متذبذب رہا کہ یار اس کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا۔ دیکھو وہاں پر اس نوجوان کو کیا خبر تھی کہ 40 دن میں تو اس کا انتقال ہونے والا تھا، لیکن ایک اللہ والے کی صحبت اور نظر کیمیا نے اس کو ایک ایسا فیصلہ کروا دیا کہ جو ابدالآباد کے لیے ایسے محلات اس کو مل گئے کہ جو اصل زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں کہ ہاں ہم زندگی میں یہ سب کچھ کرتے اس لیے ہیں تاکہ وہاں کے یقینی محلات ہمیں مل جائیں۔ اس لیے ناظرین دنیا کے اندر راہ للہ کے اندر خرچ کرنے میں اور اللہ کے راستے میں دینے میں انسان کو جو دلیر رہنا، شیر کی طرح فیصلہ کرنا چاہیے اور بڑھ کے قدم بڑھا دے، کیونکہ اللہ کے ہاں کیا فیصلے ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے۔ جیسے اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دے دیا، حالانکہ 40 دن میں اس کا انتقال مقدر تھا، اگر وہ نہ یہ فیصلہ کرتا تو مرنا تو تھا ہی، اس کو نہ محل دیکھنا نصیب ہوتا نہ آگے کچھ ملتا۔ اس لیے اللہ والوں کی نگاہ کس طرح تقدیریں بدلتی ہے۔ واقعی شاعر نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بس یقین ہونا چاہیے کہ اللہ والے نے جو بات کہی ہے باقی اس میں ہم قدم رکھ دیں گے، خدا منزل کامیابی کی عطا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله